بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کفار کیسے بھاگے؟ حضرت نعیم بن مسعود اشجعی رضی اللہ تعالی عنہ قبیلہ غطفان کے بہت ہی معزز سردار تھے، اور قریش و یہود دونوں کو ان کی ذات پر پورا اعتماد تھا۔ یہ مسلمان ہو چکے تھے، لیکن کفار کو ان کے اسلام کا علم نہ تھا۔ انہوں نے بارگاہ رسالت میں یہ درخواست کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں یہود اور قریش دونوں سے ایسی گفتگو کروں کہ دونوں میں پھوٹ پڑ جائے۔ آپ نے اس کی اجازت دے دی، چنانچہ انہوں نے یہود اور قریش سے الگ الگ کچھ اس قسم کی باتیں کی کہ جس سے واقعی دونوں میں پھوٹ پڑ گئی۔ ابو سفیان شدید سردی کے موسم میں طویل محاصرہ، فوج کا راشن ختم ہو جانے سے حیران و پریشان تھا۔ جب اس کو یہ پتا چلا کہ یہودیوں نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا ہے تو اس کا حوصلہ پست ہو گیا اور وہ بالکل ہی بد دل ہو گیا۔ پھر ناگہاں کفار کے لشکر پر قہر قہار و غضب جبار کی ایسی مار پڑی کہ اچانک مشرق کی جانب سے ایسی طوفان خیز آندھی آئی کہ دیگیں چولہوں پر سے الٹ پلٹ ہو گئیں، خیمے اکھڑ کر اڑ گئے، اور کافروں پر ایسی وحشت اور دہشت سوار ہو گئی کہ انہیں راہ فرار اختیار کرنے کے سوا کوئی چارہ کار ہی نہیں رہا۔ یہی وہ آندھی ہے جس کا ذکر خداوند قدوس نے قرآن مجید میں اس طرح بیان فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا۔ ترجمہ: اے ایمان والو، خدا کی اس نعمت کو یاد کرو جب تم پر فوجیں آ پڑیں تو ہم نے ان پر آندھی بھیج دی اور ایسی فوجیں بھیجیں جو تمہیں نظر نہیں آتی تھیں، اور اللہ تمہارے کاموں کو دیکھنے والا ہے۔ ابو سفیان نے اپنی فوج میں اعلان کر دیا کہ راشن ختم ہو چکا، موسم انتہائی خراب ہے، یہودیوں نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا، لہٰذا اب محاصرہ بیکار ہے۔ یہ کہہ کر کوچ کا نقارہ بجا دینے کا حکم دے دیا اور بھاگ نکلا۔ قبیلہ غطفان کا لشکر بھی چل دیا۔ بنو قریظہ بھی محاصرہ چھوڑ کر اپنے قلعوں میں چلے آئے، اور ان لوگوں کے بھاگ جانے سے مدینے کا مطلع کفار کے گرد و غبار سے صاف ہو گیا۔